یہ بتائیے رانا ثناء اللہ صاحب نے آج جو کہا، ابھی ہم نے سنایا بھی، اس کو ہم کس طرح دیکھیں؟ یعنی یہ کوئی ایک نئی پیشکش ہے جو کہ ایک نئے جذبے کے ساتھ گورنمنٹ نے کی ہے کہ چلیے دیکھیے جو بھی ہے آپ چھوڑیں، سیاسی مخالفت اپنے کا آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں آگے چلتے ہیں، یا بس ایک معمول کا بیان ہے جو کہ صرف دہرایا انہوں نے بس؟ نہیں وسیم، دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ماضی دور قریب میں ایسا ہوتا آیا ہے کہ جہاں عمران خان صاحب احتجاج کرنا چاہتے ہیں وہاں سے ڈیٹیں ملتی بھی تھیں، آشیرواد ملتی بھی تھی اور لوگوں کو جواب بھی ہوتا تھا. مگر ہم کیوں یقین نہیں اب کرنا چاہ رہے، یا ہماری خواہش کیا ہے کہ اگر ایک ادارہ اور اس کا ترجمان سے لے کے باقی لوگوں تک سب کہہ رہے ہیں کہ ہم غیر سیاسی ہو چکے ہیں اور ہمیں انوالو نہ کیا جائے، ہمیں آواز بار بار نہ دی جائے، تو ایک پولیٹیشین کا تو کام ہوتا ہے کہ آئین کی حدود میں رہتے ہوئے تمام اداروں سے ریکویسٹ کرنا کہ اپنی آئینی حدود میں رہیں. اور میں پہلا موقع ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک پولیٹیشین جو ہے خود کو کہنے والا، وہ بار بار مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ مداخلت کریں، آپ کیوں سیاست سے دور ہو رہے ہیں. تو جہاں تک تعلق ہے جاوید صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ویسے تحریک انصاف کے اس ضمن میں بیانات میں کچھ تبدیلی آئی ہے. میں بتاتا ہوں کیا. کچھ دنوں پہلے تک عمران خان صاحب سر عام کہتے تھے، کل وہ جلسے میں کیا گیا مجھے نہیں پتا، کچھ دنوں پہلے تک سر عام کہتے تھے اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کر کے کہ بھائی طاقت کا منبع آپ ہیں، آپ کروائیں الیکشن. بالکل ہم سب نے دیکھا. 2-3 دنوں سے معاملہ مختلف ہے. فواد چودھری صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا ہم اسٹیبلشمنٹ سے کچھ نہیں کہہ رہے، ہم نہیں کہہ رہے ان سے کہ الیکشن کروائیں، ہم ان سے کہہ رہے ہیں آپ صرف نیوٹرل ہو جائیں، الیکشن ہم ان سے خود لے لیں گے. یہ ایگزیکٹلی وہی بات ہے جو کہ آپ بھی اپنے زمانے میں کہتے تھے کہ بھائی ان کی بیساکھی نہ بنے اسٹیبلشمنٹ، ہم خود ان سے نمٹ لیں گے. تو اگر تحریک انصاف یہ موقف رکھتی ہے تو پھر تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا نا؟ نہیں، میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، مگر مجھے وسیم یہ بتا دیں کہ خیبر پختونخوا میں بھی ان کی حکومت اور صوبہ پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہو، یہ احتجاج کرنا ہے تو پھر آ کے اسلام آباد احتجاج کریں. یہ پنڈی پھر احتجاج کیوں کر رہے ہیں جہاں ان کی حکومت ہے؟ کس سے مطالبہ کریں گے؟ آپ دیکھیں کہ ان کے وزراء جو تھے، صوبائی وزراء، روڈ پہ آ کے 15-20 لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے اور روڈ بلاک کر دیتے تھے، جبکہ حکومتوں کا کام تو ہوتا ہے کہ لوگوں کو سہولت دینا، راستے کھلوانا، اور یہ راستے خود بند کرتے تھے. تو آپ چاہتے ہیں کہ جہاں آپ کی حکومت ہے وہاں آ کے وہ راستہ بند کریں، جہاں خود کی حکومت ہے ان کی وہاں کا راستہ بند نہیں کریں. یعنی جس شہر میں کھڑے ہیں ضروری تھوڑی اسی شہر سے مطالبہ ہو، کیا پتا پنڈی میں کھڑے رہ کے وہ آپ کو مخاطب کر کے مطالبہ کر لیں. تو پھر آپ حکومت میں ہوتے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں، کس کے خلاف کر رہے ہیں یہ بتا دیں. حکومت کے خلاف، کیونکہ امپورٹڈ حکومت ہے ان کے خیال. کس حکومت کے خلاف؟ آپ کے خلاف نا. یار جس صوبے میں کھڑے ہو کے احتجاج کر رہے ہیں اس صوبے میں تو ان کی حکومت ہے، اور جہاں کہ ان کو احتجاج کرنا چاہیے وہاں کر نہیں رہے. مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں دو چیزیں ہیں. اگر تو ان کا دیکھیں، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، کوئی بھی اپوزیشن ہو، وہ اس وقت کی حکومتوں کے خلاف ہم بھی احتجاج کرتے رہے، اور آپ نے بھی دیکھا لوگ کوٹ بھی کرتے ہیں. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ماضی میں جو احتجاج کرنے والی جماعتیں ہوتی تھیں وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو پکارتی تھی، آواز دیتی تھی کہ دیکھیں ہمارے ساتھ ظلم زیادہ، جس طرح ہم 4 سال کرتے رہے ہیں. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جنہوں نے، اور یہ عمران خان خود مانتے ہیں کہ میری تو حکومت جو تھی وہ ایجنسیاں چلا رہی تھی، میں نے تو کوئی بل پاس کرنا ہوتا تھا تو ایجنسیاں کرتی تھی. آج اگر ایجنسیاں اور ایجنسیوں کے سربراہ، ادارے کے سربراہ، ترجمان، سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان کو بہت نقصان ہو چکا سیاسی عدم استحکام سے، مداخلت سے، آئین سے ماورا اقدام سے، تو اگر ہر بندہ اس چیز کا اعتراف کر رہا ہے، اپنی غلطیوں کا بھی اعتراف کر رہا ہے اور عہد بھی کر رہا ہے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، تو پھر آپ ریاست کو نقصان دینا چاہتے ہیں. تو آپ کا بحیثیت حکومت پھر ایجنسیز سے کیا مطالبہ ہے؟ آپ کا یہ مطالبہ ہے کہ دیکھو یہ شخص انتشار پھیلا رہا ہے، ہمارے ساتھ کھڑے رہو، ہماری حکومت گرنے سے بچاؤ، یا آپ کون سے مطالبہ ہے کہ سر یہ سیاسی معاملہ ہے، ہمارا سیاسی مخالف ہے، ہم اسے نمٹ لیں گے، آپ اپنا کام کیجئے، مہربانی کریں. میں وسیم بالکل کلیئر ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ تمام اداروں کو، ایجنسیز کو
جو ان کی ذمہ داری ہے وہ ادا کریں، ان سے ہم خود نپٹ لیں گے۔ آپ ایجنسی سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ عمران خان صاحب کی سیاسی مخالفت کو نمٹنے میں آپ کی مدد کریں؟ نہیں چاہتے آپ ایسا؟ بالکل نہیں۔ آئینی قانونی دائرے میں ہر ادارے کو کام کرنا چاہیے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس وقت تک نیوٹرل رہنا چاہیے، اس وقت تک کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جب تک غیر آئینی کوئی قدم اٹھاتا نہیں ہے۔ اگر وہ آئینی قدم اٹھاتے ہیں اور آئینی حدود میں رہتے ہیں تو ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں، اداروں کو بھی کوئی اعتراض نہیں، اور جب آئین سے ماورا قدم اٹھائیں گے تو پھر تو آئین قانون میں رہتے ہوئے اداروں کو حرکت میں آنا پڑے۔ صحیح۔ اچھا اب سر یہ بتا دیں، رانا ثناء اللہ صاحب نے بار بار خان صاحب کو پیشکش کی کہ ہم سے مذاکرات کریں، اب یہ بتائیے ایک تو خان صاحب کا رویہ ہے نا جس میں وہ لچک نہیں دکھا رہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی پہلے الیکشن کی ڈیٹ دو پھر ہم بات کریں گے، آپ کہتے ہیں بھائی اس طرح تو نہیں ہو سکتا یہ۔ اب آپ اپنی پوزیشن بتا دیں، آپ کی پوزیشن کیا ہے کہ پہلے بات کرو ہم سے تو پھر دیکھتے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ پر بھی بات ہو سکتی ہے یا نہیں، یا آپ کا یہ کہنا ہے کہ بھائی ہر چیز پہ بات ہو سکتی ہے، الیکشن کی تاریخ پہ بات نہیں ہوگی، الیکشن تو ٹائم پر ہی ہوگا؟ اس میں سے آپ کی پوزیشن کون سی ہے؟ نہیں وسیم، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ عمران خان صاحب کو تھریٹ ہے اور یہ ایجنسیز بتا رہی ہیں، اور وہ خود بھی کہا کرتے ہیں کہ میرا ایجنسی کے اندر کام کرنے والے لوگوں سے رابطہ ہے، تو ان کو بھی اندازہ ہوگا، اور ان کی صوبائی حکومت ہے، خیبر پختونخوا حکومت ہے، ان کو یقیناً بتاتی ہوگی کہ ان کو تھریٹ ہے، اور دہشت گردی بھی آج پھر سے سر اٹھا رہی ہے۔ تو میں ایک تو سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی زندگیوں سے اپنی انا کے لیے نہیں کھیلنا چاہیے، اور جہاں تک جب آپ لوگ مظاہرے کرتے تھے خان صاحب کی حکومت تھی اور تھریٹ لیٹرز آتے ہیں تو آپ لوگ کہتے تھے یہ ہمیں روکنے کا ایک منصوبہ ہے تاکہ ہم نکلیں نا، اور ہماری جان مال کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری، ہم تو نکلیں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی وسیم کہ اس وقت بقول عمران خان کے کہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں، اس لیے ہم یہ مطالبہ کرتے تھے۔ آج حکومت وقت جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ مختلف اداروں کی ایجنسیز جو ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں۔ اب آ جائیں جو ان کا مطالبہ ہے، پہلے مطالبہ ان کا یہ تھا کہ ایک ادارے کا سربراہ مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے وہ چاہیے، پھر کہا کہ اگر یہ نہیں تو کوئی بھی نہیں ہونا، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب وہ تو مرحلہ نکل گیا۔ اب ان کا اگر انتخاب کے حوالے سے یہ سنجیدہ ہیں تو پھر چوکوں چوراہوں میں تو یہ بات نہیں ہوگی، آئیں اسمبلی میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ جب تک اسمبلی میں عمران خان صاحب نہیں آتے تب تک انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے عمران خان صاحب سے کوئی بات نہیں ہو سکتی، ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟ بالکل نہیں ہو سکتی۔ اور اگر اسمبلی میں آتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کچھ لے دے، 2 مہینے آگے پیچھے کچھ ہو سکتا ہے الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے۔ بالکل، دیکھیں پولیٹیکل فورسز جو ہیں ان کا مرکز، ان کا جو ادارہ ہے وہ اسمبلی ہے۔ اسمبلی میں بیٹھ کے ہر ایک سے بات ہو سکتی ہے، کیوں نہیں بات ہو سکتی؟ ٹھیک ہے، ورنہ نہیں ہو سکتی۔ اچھا لیکن سر جاوید لطیف صاحب یہ بھی تو بتا دیں، رانا ثناء اللہ صاحب نے آج نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے بھی کچھ کہا ذرا۔ اچھا اب یہ تو آج کہا ہے رانا صاحب نے، اب جاوید لطیف صاحب آپ پچھلے 1 سال سے میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے 1 درجن کے قریب تو بیانات دے چکے ہیں۔ بس میں آپ کو 4-5 سنوا دیتا ہوں، پھر آپ سے ایک معصومانہ سوال کر لوں گا، آپ کو آپ کے اپنی بیانات سنواتے ہیں۔ نواز شریف پھر آ رہا ہے، اور نواز شریف اسی سال آ رہا ہے، واپس آ رہے ہیں، نواز شریف واپس آ رہے ہیں 36 دنوں میں، جو 2021 ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے 35 دنوں میں آ جائیں۔ اس میاں صاحب یہ ستمبر 2021 سے آپ کے بیانات چلانا شروع کیے ہمیں تو نومبر آ گیا 2022، تو پھر پوچھ لیتا ہوں تاکہ یہ جو فائل ہے ہماری اس میں اور سارٹ آپ کا بڑھ جائے۔ نواز شریف صاحب کب آ رہے ہیں؟ دیکھیں میں وسیم جو آپ کو عرض کرتا ہوں نا، پہلے بھی جب میں کہتا تھا اس وقت بھی درست تھا، اب جو کہنے لگا ہوں یہ بھی بات درست ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب دسمبر میں نے کہا تھا تو اس وقت پرائم منسٹر تھے عمران خان، صحیح ہے، اور وہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نواز شریف کی راہ ہموار کی جا رہی ہے، ہیوی انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے نواز شریف کا راستہ بنانے کے لیے۔ ایک تو آج تک انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ ہیوی انویسٹمنٹ کہاں ہو رہی تھی، اور دوسرا اگر اس وقت رکاوٹیں کھڑی نہ کی جاتی تو نواز شریف اسی دسمبر میں آ جاتے۔ اب کیا مسئلہ تو آپ کی حکومت ہے، بعد بھی جو 6-8 مہینے کب سے آپ کی حکومت ہے؟ اب تو میں اپریل سے۔ جی میں یہی عرض کرنے لگا ہوں۔ میں آج یہ بات کرتے ہوئے مجھے ان تمام پاکستانیوں کے دل
جو تکلیف میں تھے، آج ان کو اس بات سنتے ہوئے سکون ہے کہ جب لوگ اعتراف کر رہے ہیں کہ انصاف دینے والے اداروں میں بھی سکم ہے، آج لوگ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمیں سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے تھی، آئندہ نہیں کریں گے، وہ جو جدوجہد پاکستانیوں نے کی، تمام پولیٹیکل فورسز نے، وہ کسی جماعت سے بھی تعلق رکھتا ہو سیاسی ورکر، آج ان کو یہ اطمینان ہوا ہے کہ 75 سالوں کے بعد ہمارے اداروں میں بیٹھے لوگ اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ اب آگے نواز شریف صاحب کب آ رہے ہیں؟ جو آپ وہی میں کہنے لگا ہوں کہ دیکھیں، نواز شریف کا راستہ روکنے کے لیے جو حالات اس وقت بنائے گئے، جس طرح فیصلے دلوائے گئے، آج الحمدللہ تمام، یہاں تک کہ ثاقب نثار نے بھی پچھلے دنوں کہا کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں ان کو احساس ہو رہا ہے کہ نواز شریف کو نکال کے پاکستان کا نقصان انہوں نے کیا، اور نواز شریف کو سزا دے کے پاکستان کو دراصل سزا دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگلے جو دن ہے وہ نواز شریف کی واپسی کے دن ہے۔ یہ تو آپ ستمبر 2021 سے کہہ رہے ہیں۔ اس وقت جو حالات بنتے آئے، آج حالات جو ہیں اس کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگلے ایک ماہ میں آ رہے ہیں۔ ہاں بالکل بالکل، ٹھیک، بہت شکریہ جاوید لطیف صاحب۔